بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے موت اور قبر کا بیان۔ میرا نام قربان علی اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محبت مدینہ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک پر جو بات چیت کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے ضرور سنیے گا۔ موت اور قبر کا بیان۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے اور اس کی عمر بھی مقرر ہے، نہ اسے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا پختہ یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنا ہے۔ اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے جسم میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا، اس پر ایمان لانا یا اس کو ماننا کفر ہے، اور اسی کو اواگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ اواگون اور تناسخ کا مطلب ہے کہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں داخل ہونا یا اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا۔ موت کیا ہے؟ دراصل موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں ہوتی ہے؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ قیامت آنے تک وہیں رہے گی، کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ علین کے نیچے، اور کسی کی زمزم شریف میں تو کسی کی جگہ اس کی قبر پر، اور کافروں کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے، کسی کی چاہے برہوت میں اور کسی کی سجین میں، کسی کی اس کی مرگٹ پر یا پھر قبر پر رہتی۔ کیا روح بھی مر جاتی ہے؟ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے، اور بدن کی تکلیف سے اس روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے وہ آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، جہاں چاہے چلا جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ روح را قرب بعد مکانی یکساں است، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ روح کی موت اور بعض احوال جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے اور وہ بد مذہب ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ قبر کا دبانا۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو اور کافر کو
اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں؟ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے ہیں جو زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح ایک شعلے نکلتے ہیں۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک اور ان کے دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اگر انسان زندگی میں ان کو دیکھ لے تو دوبارہ سانس بھی نہ لے، اتنی خوفناک اور وحشت ہوتی ہے ان کے چہروں سے، جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور پھر بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی کڑی آواز سے یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2 دوسرا سوال پوچھتے ہیں، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال پوچھتے ہیں، ما کنتو تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اور پھر تیسرے کا جواب یہ دے گا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ تو اللہ کے رسول ہے، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی اور چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے کہ سو جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ نیک اور پرہیزگار مسلمان کے لیے ہوگا، گناہگاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانہ تک، پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب اور دعائے مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہائے ہائے لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا۔ تو 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارتے رہیں گے، اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور پھر قیامت تک عذاب ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ ایک مختصر سا موضوع تھا جس پر اپنے گفتگو کی ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ ہمارے ایسے نوجوان بھائی، ہمارے ایسے نوجوان دوستوں کو نہیں بھی معلوم۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ان قبر کے سوال کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی آخرت کی تیاری بھی فرمائیں، اور اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔